السلام علیکم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم سامعین کرام، آج 15 اگست 2010 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا 77واں یوم آزادی نصیب ہوا ہے. آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہی ہوں. بھارت اور بھارتیہ مسلمانوں کا ماضی دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن جب میں مستقبل کو دیکھتی ہوں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہوں. اتنے پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور مسلمانوں اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریز کے ناپاک دنگوں سے آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی. آزادی انسان کا فطری حق ہے. انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ترم خان آئے جنہوں نے چاہا کہ اس دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائی جائے، لیکن وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے. ذلت اور رسوائی قوموں کی بغاوتوں نے ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. 1750 تک پورا ملک انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا. 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں. لہٰذا ملک کے مختلف کوشوں میں جب اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو علماء ہند نے جہاد کا فتویٰ دیا. انگریزوں کے خلاف عالم میں بغاوت بلند ہوئے، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا، پیٹنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا. انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا. ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر انہیں سزائے موت دی گئی. اگرچہ اس ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، لیکن جانتے ہو سب سے آگے کون لوگ تھے؟ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندو، جانتے ہو سب سے زیادہ قربانیاں کنہوں نے دی؟ تمہیں معلوم بھی ہے اے سوئے ہوئے مسلمانوں کہ سب سے زیادہ گردنیں کن کی کٹی؟ تمہیں پتا بھی ہے اے میرے نوجوان بھائیوں کہ سب سے زیادہ جانیں کنہوں نے گوائی اور سب سے بڑھ کر قربانیاں کنہوں نے؟ جی ہاں، ہم مسلمانوں کی اسلاف و اکابرین نے، علماء دیوبند، علماء دین نے. مسلمانوں وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہی تھے اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی تھے جنہوں نے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی لڑائی میں شروع سے آخر تک آگے رہے، جس کی گواہی خود انگریزی نگاروں نے دی ہے. سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ علماء ہند مجاہدین آزادی کی انتھک کوششوں کے بعد، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، ہزاروں علماء کے پھانسی کے فندوں پر چڑھ جانے کے بعد 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا اور آج اس ملک کی آزادی کو 77 سال ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے پھر سے انگریز کی ناجائز اولاد اس دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے بعد ہزاروں دوغلے اولاد آج اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے اور آج اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وائرس بن گئے ہیں جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے. وہی آج اس ملک میں ہندو مسلم کی آنکھ بھڑکا رہے ہیں، دنگے کروا رہے ہیں، مسلمانوں کو آتنکوادی بتا کر ہندو بھائیوں کو ڈرا رہے ہیں. آج 60-70 سال کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہی کے دوغلے اولاد کی حکومت قائم ہے. ہزاروں کوششیں ہو رہی ہے کہ اس ملک کو اپنا غلام بنایا جائے. آئین کی کتاب میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، بے قصوروں کو سر عام مارا اور کاٹا جا رہا ہے، حق والوں کا حق چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اس ملک کی شہریت مانگی جا رہی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو پھر ایک بار ہندو راشٹر بنا کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے. لیکن ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ان کا یہ خواب ہی رہے گا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشندہ جمہوریت پسند ہے. اگر اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلا گیا تو اس دیش کا عقل مند ہندو، اس دیش کا امن پسند مسلمان، اس ملک کا انصاف پسند عیسائی اور اس دیش کا اتحاد پسند صرف خاموش نہیں بیٹھے گا. اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سٹیزنشپ ایکٹ لا کر، اگر وہ RTI میں تبدیلی کر کر، اگر وہ دل پر طلاق بل پاس کر کر، اگر وہ میڈیا پر قبضہ جما کر، اگر وہ دیش کے مشہور مقامات کو گروی رکھ کر، اگر وہ 2 کوڑی کا IT سیل بنا کر، اگر وہ میں ہندو راشٹر کی بات کر کر وہ اس خوشنمی میں مبتلا ہے کہ اب اس دیش
یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اب اس ملک کو غلام بنانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ دیش آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ سامعین کرام، آج 15 اگست کے موقع پر میں کھل کر کہنا چاہتی ہوں، اس ملک کے چپے چپے پر، اس دیش کے خطے خطے پر، ذرے ذرے پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ جتنا یہ دیش مودی کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، جتنا یہ دیش یوگی کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ کوئی اس دیش سے ہم کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی اس دیش میں ہم کو بھگا نہیں سکتا، کتنی ہی آندھی چلے یا طوفان آئے کوئی اس دیش کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اپنی بات پر مطمئن ہو کے میں راحت اندوری صاحب کے اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدنے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدنے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔